الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب و سنت سے وابستہ رکھا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی. اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا. اب ضروری تھا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرتا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا. تمام انبیاء کرام نے دعوت کے اس فریضے کو انجام دیا ہے، اور تمام انبیاء کرام اپنی ساری زندگی اسی دعوت کے لیے وقف کر دی. آپ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اس کو دین کی دعوت دی، اور جہاں جیسی ضرورت پیش آئی دعوت کے میدان میں آپ نے ان تمام حکمتوں کو اور مصلحتوں کو اختیار کیا، لیکن دعوت کے پہنچانے میں مداحنت سے کام نہیں لیا. یہی حال تمام انبیاء کرام کا رہا، اور اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کے بارے میں بیان فرمایا
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ گویا انبیاء کرام کو اسی اہم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ فریضہ سب سے پہلے انہوں نے ہی انجام دیا۔ اس کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی رسول معظم سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے پہلے 40 سال ان مشرکین مکہ کے درمیان رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان سے یہ منوا لیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور پھر 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے فریضے کے لیے چنا گیا اور آپ کو کے اوپر وحی کا نزول کیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی یہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلے انسان کے پاس علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو توحید کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ شرک سے آپ روک رہے ہیں تو شرک سے کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ جو زندگی گزری، آپ نے اس دوران لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ چلو نماز پڑھو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ جو طریقہ ان میں رائج تھا اس کے مطابق وہ عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا، آپ پر وحی کا نزول ہوا، تو آپ نے اس دعوت تبلیغ کے فریضے کو انفرادی طور پر انجام دیا۔ آج اس کی بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم جس مقام پر جہاں رہتے ہیں وہاں کی یہ ذمہ داری ہم پوری کریں۔ اگر ہمارے درمیان یہ غیر مسلمین ہیں، ہمارے درمیان وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں لیکن ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہمارے جلیس، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہم سے ملاقات کرنے والے ہر ایک تک ہم اللہ کے دین کا، اللہ کا پیغام یہ پہنچائیں کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم کی غذا کو اللہ رب العالمین نے زمین میں پھیلا دیا، روح کی غذا یہ آسمان میں تھی، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اور اپنی کتابوں کو نازل فرمایا۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نجات پا جائے، وہ اللہ رب العالمین کے جنت کا مستحق ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری ہدایت، میری جانب سے جو ہدایت کی باتیں آئیں اس کو قبول کر لو تو تم پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہی حال نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور پھر اس کی تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انفرادی طور پر ہمیں اس فریضے کو انجام دینا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، دعوت صرف یہ نہیں کہ ہم اسٹیج لگا لیں، اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں اور تقریر کر لیں، منبر و محراب سے ہم تقریر کر لیں، یہی دعوت نہیں۔ دعوت یہ بھی ہے کہ ہم اگر گھر میں ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو ہم کوئی بھی برائی، کوئی بھی غلط کام ہم دیکھیں، جیسے ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے جو ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک اللہ رب العالمین کو مانیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو ہم اپنائیں۔ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے توحید کی اس دعوت کو قبول کیا ہے، ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہیں، تو اگر کوئی ہمارے قریب رہنے والا، ہمارے قریبی لوگوں میں اس سے دور ہے، تو ہم حکمت اور موعظت کے ساتھ اس تک اپنے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔
اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی حکمت عملی اپنائی، سب سے پہلے جب آپ نے دعوت کے اس کام کو آغاز کیا تو آپ نے دیکھا کہ کون ہے جو مجھ سے قریب ہے اور کون ہے، آپ نے نیچر کو بھی پڑھا کہ کون ہے جو اس وقت میری دعوت کو قبول کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے غلام زید کے سامنے پیش کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ جب یہ ٹیم تیار ہوئی، اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اٹھئے اور اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے اور کسی چیز کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا جو پہلا میڈیا تھا، یہ پہلا میڈیا تھا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ آج جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں اس دعوت کو پہنچانے کے، ہم اس کو استعمال کریں۔ اس کے ذریعے سے آج ہمارے پاس انٹرنیٹ کا سب سے اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اتنا علم ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو ہم اسی مقام سے اس کا دفاع کریں اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان کیا، یا صباحا، اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مکہ کے سارے لوگ، آپ نے اعلان کیا کہ فلاں قبیلے تمام قبیلے والوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کا اعلان، اپنی صداقت کو منوایا۔ تو یہاں ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سچائی پر قائم ہوں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے اوپر یہ چیز ہے، یہ بات ہے کہ مسلمان کاروبار کے سلسلے میں اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں، کاروبار میں سچائی کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العالمین اس سے برکت کو، اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ سچائی برکت کو لاتی ہے۔ خیر، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کردار پیش کیا تھا، اس کردار کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات کو مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے ما جربنا علیک الکذب، اللہ کے نبی ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پیش کیا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا آپ کا چچا تھا، اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ تبلیغ جب آپ کرنے کے لیے نکلیں گے، اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو لے کر نکلیں گے تو آپ کو مخالفتوں کا سامنا ضرور کرنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو لیجئے، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے کو لیجئے۔ خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، کس طریقے سے کفار کی جانب سے آپ کے صحابہ پر اور آپ پر پتھر برسائے گئے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گرم انگاروں پر لٹا دیا گیا، گرم زمین تپتے ہوئے صحرا پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی سیل رکھ دی گئی۔ یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دعوت کا یہ میدان، اس میدان میں جب تبلیغ کے لیے ہم نکلیں گے تو یقیناً ہمیں پریشانیاں اٹھانی ہیں، مصیبتیں اٹھانی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، آپ نے ایک طرف صبر کیا۔ ابھی آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، گزر رہے ہیں، آل یاسر پٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں
تو آپ نے کہا صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ رب العالمین کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو جس طریقے سے حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس مشن کو گھر میں بھی رکھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ کھجور کے ایک ٹکڑا اٹھا لیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کے خاندان پر صدقے کی چیزیں استعمال کرنا حرام تھا، وہ چھوٹا سا بچہ اس صدقے کے کھجور کو کھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کخ کخ، تھوک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس سے روک دیا، جبکہ وہ بچہ ابھی نہیں سمجھتا ہے، فرق کو نہیں جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دعوت ہے۔ ہم اپنے گھر میں دعوت کا آغاز کریں، ہم ذمہ دار ہیں، نماز ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک پر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ بچوں کے بارے میں کہا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے ان کو مارو۔ تو ہم اس حدیث کے مطابق، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہم کہاں طاقت رکھتے ہیں؟ گھر کے اندر ہماری طاقت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا بچہ غلط استعمال کر رہا ہے موبائل کا، آپ اس سے چھین لیجئے۔ وہ غلط استعمال کر رہا ہے، آپ نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے بچے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ فوراً پہلے بند کیجئے، اس کے بعد اس کی قباحت کو ان کو سمجھائیے۔ یہ ہے طاقت کا استعمال، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تربیت ہے، یہ دعوت کا یہ پہلو ہے کہ ہم اپنے گھر میں دعوت کا آغاز کریں۔ اگر ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے، ہم اس کو سرزنش کریں، نہ پڑھنے پر ہم اس کے ساتھ سختی کریں، جیسا صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دین کے معاملے میں کتنے سخت تھے۔ کسی نے کسی معاملے کو لے کر بات چیت بند کر دی، تو ہم یہ سارے طریقے اپنا سکتے ہیں اپنے گھر میں دعوت کے۔ تو گھر سے دعوت کا آغاز کرنا ہے، اور پھر لوگوں کی ذمہ داریاں جو کچھ ہمیں معلوم ہے بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہم لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ اب ایک عام آدمی وہ تبلیغ کو کیسے انجام دے گا؟ اس کو جتنی باتیں معلوم ہیں، سب سے اہم چیز کہ دعوت کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دعوت کے اس فریضے کو اپنے گھر میں رہ کر انجام دے سکتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کچھ لوگ جو نماز کے پابند رہتے تھے، گروپ رہتا تھا کہ نماز کے لیے اپنے دوستوں کو گھروں گھر جا کر جگاتے اور سارے لوگ نماز کے لیے آتے تھے۔ ایسے بہت سے محلوں میں ہم نے یہ گروپ دیکھا، لیکن اب موبائل کا زمانہ ہے، اس کے ہمیں اور آسانیاں ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے فون نمبر اس لیے رکھیں کہ ہم جب نماز کے لیے اٹھے تو ان کو نماز کے لیے جگائیں۔ دعوت کا اہم فریضہ ہے، روزانہ دن اور رات میں 5 وقت تو ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ جتنے کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ اس مسجد میں آتے ہیں، تو ہم اتنی ذمہ داری کم سے کم نبھائیں کہ ہم ان کو فون کر کے اطلاع بلائیں، نماز کے لیے ہم دعوت دیں، وہ آ کر پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہم مصداق ہوں گے۔ جس نے ایک اچھی بات کو جاری کیا تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے مطابق جیسا وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بھی اجر دے گا جو عمل کر رہا ہے، اور آپ کو بلانے کا ثواب بھی ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین آپ کو بھی دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ضرورت ہے، آج ہمیں لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھتے کو جو غیر حاضر ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے، اگر بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے جاتے۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کا ایک ایسا مرکز قرار دیا ہے کہ یہاں سے ایک مسلمان اگر تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کیا جائے گا، اگر اس کو کوئی معاملہ اس کو درپیش ہے تو اس کے معاملے کو حل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں،
یہ ذمہ داری ہم پر ہے. تو ہم گھر سے باہر تک, ہمارے یہ محلے تک کی ذمہ داری ہوئی کہ محلے کی مسجد میں کو آباد کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ انہیں دعوت دے کر, ان کو بلا کر ہم مسجد کو آباد کریں. مسجد کو جب وہ آباد کرنے لگ جائیں تو اب یہ مسجد ان نوجوانوں کی اور ان آنے والوں کی تربیت گاہ بھی ہے. ہم ان کو درس قرآن, درس حدیث کے لیے بھی ہم مدعو کریں, ان کے لیے وقت نکالیں. بہت زیادہ وقت نہ ہو, تھوڑا بہت وقت ان کو دیں کہ وہ دین کی اس باتوں کو سیکھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں. یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نکل جاؤ اور تبلیغ کرو, جبکہ ہمارے پاس کوئی علم نہ ہو. بغیر علم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورہ یوسف کی آیت ہے, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہیے کہ میں اس راستے کی جانب جو دعوت دے رہا ہوں یہ بصیرت اور علم کی بنیاد پر ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جب گفتگو کی انتہائی متانت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, کہ ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے, اس لیے اس معاملے میں آپ کو میری پیروی کرنا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے, ہر طریقے کی رہنمائی ہمیں دعوت کے سلسلے میں قرآن مجید سے ہمیں مل جائے گی. انبیاء کرام کے واقعات کو اٹھائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے کہ تبلیغ کے حق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اور انبیاء کرام نے کیسے ادا کیا تھا. میرے بھائیوں, آج اسی کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے لوگوں کو بلایا, ڈرایا, وہیں سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ مخالفتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بننے لگے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے, تبلیغ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اس طریقے سے لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم حقیقی دعوت لے کر, توحید کی وہ دعوت لے کر جس توحید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے واسیوں میں پیش کیا تھا, اور شرک کو کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس فریضے کو جیسے انجام دیا تھا, اگر ہم اٹھیں گے تو مخالفتیں ہوں گی. کبھی جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا, لیکن وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کے اس مشن کو نہیں چھوڑا. ہر مقام پر, ہر جگہ ہم اس دعوت کے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں. تبلیغ یہ ہے. اور کس بات کی تبلیغ کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی آپ اس چیز کی تبلیغ کیجئے جو آپ پر اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے. یہ تو ہوئی تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت. اتنی آج کتنی ضرورت ہے, کتنا اس فریضے کو ہمیں ادا کرنا چاہیے, جبکہ غیروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے ذرائع استعمال کر لیے. اس کے مطابق ہمارے پاس بھی ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں تک صحیح دین کو پہنچائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس فریضے کو ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ جب لوگ برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روک دیں. ہاتھ سے کہاں روکیں گے یہ بتایا گیا. اب کوئی شخص نکلے اور چلا جائے کہ اب میں ہاتھ سے روکوں گا برائی, یہ بتوں کو دیکھ کر, یہ فلاں چیز کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے, میں توڑ دیتا ہوں. ایسے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, آپ 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین قبلے کو تبدیل کر دے. قد نری تقلب وجهک فی السماء, بار بار آپ اپنی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں. حکم آتا ہے کہ آپ کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی جانب رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارے اس میں تو بت رکھا ہے, پہلے جا کے اس کو گراتا ہوں. صحابہ کرام کو لے کر آپ نے اس کو گرانے اور ان بتوں کو توڑنے اور وہاں سے خالی کرنے کے لیے آپ نہیں چلے گئے. آپ نے مناسب وقت کا انتظار کیا. سن 8 ہجری میں اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت قوت دی اور فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اللہ رب العالمین کی مدد سے, اللہ کے حکموں سے. اور پھر موقع آیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لی, ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ حکمت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کے راستے کی جانب حکمت اور موعظت کے ساتھ بلائیے. تو ہم دعوت کے اس مرحلے کو اور دعوت کے راستے کو ہم دیکھیں, غور و فکر کریں, اور پھر وہ راستہ اختیار کریں جو زیادہ مؤثر ہو اور جس کے ذریعے سے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا یہ معاملہ تیزی کے ساتھ پھیلے اور لوگ اسلام کی جانب راغب ہوں. جذبات میں کبھی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا, کتنی ماریں کھائیں. آپ مکہ والوں سے جب پریشان ہوئے, آپ طائف چلے گئے, آپ کو لہولہان کر دیا گیا. کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک نبی جس کو لوگوں نے لہولہان کر دیا, اور پھر آپ نے اس وقت اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا, وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے اور کہتے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو بخش دے, یہ مجھ کو نہیں جانتے. میرے بھائیوں, آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم تبلیغ کے اس معاملے کو لے کر, میں بتا رہا تھا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی کہ اگر ہم اس دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد, کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی داؤد اور سلیمان کے زبانی یہودیوں پر. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یعملون, کہ وہ لوگ برائی کو دیکھتے لیکن برائی سے روکتے نہیں, اور ایک موقع آتا کہ اس برائی کو خود کرنے لگ جاتے. اگر ہمارا بھی یہ معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ان لوگوں کی مثال جو نیکی پر قائم رہتے ہیں, اور ان لوگوں کی مثال جو نیکی سے ہٹ جاتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں. ایک وہ مثال بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ جو نیکی پر قائم رہتے ہیں, ایک وہ جو برائیاں کرتے ہیں لیکن نیکی کرنے والے برائی سے نہیں روکتے ہیں. تو ان کی مثال بیان کی کہ ایک کشتی ہے, اور ان لوگوں نے کشتی کے دو حصے اوپر اور نیچے والے کے لیے قرآن اندازی کی. کچھ لوگ اوپر گئے, کچھ لوگ نیچے گئے, اور معاملہ یہ کہ پانی کے لیے نیچے والوں کو اوپر آنا پڑتا. نیچے والے جب اوپر آتے, اوپر والوں کو تکلیف ہوتی. نیچے والے اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم ایک تختہ نکال کر نیچے سے ہی پانی لے لیں, اگر وہ لوگ ان کو منع نہ کریں تو دونوں ڈوب جائیں گے. یہی حال ہے کہ اگر ہمارے درمیان برائی پنپ رہی ہے, برائی پھیل رہی ہے, اور ہم اس برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں, تو پھر واتقوا لا تصیبن الذین کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس عذاب سے کہ جو آئے گا تو سارے لوگ اس میں ملوث, سارے لوگوں پر وہ عذاب آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ان کی نیات کے مطابق اٹھایا جائے گا. میرے بھائیوں, آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دعوت کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھیں اور لوگوں میں اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کی ترغیب دیں کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اگر وہ یہ ایسے شخص کو جانتا ہے جو بے نمازی ہے تو اس کو نماز کی تلقین کرے. نماز کے بارے میں جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہوتا ہے, نماز سے غفلت کا کیا گناہ ہوتا ہے, اور کیا اللہ رب العالمین کا اس کیسے عذاب میں مبتلا کرے گا, یہ ساری چیزیں اگر وہ جانتا ہے تو کبھی بشیر بن کر اسے خوشخبری سنائے کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے. اگر خوشخبری سنانے سے نہیں اس کو احساس ہوتا ہے, اس کو ڈرائے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس چیز کی قباحت کو بتایا جائے کہ اگر نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پکڑ ہے, زکوٰۃ نہ دینے کے پر آپ کو یہ مصیبت اور یہ پریشانیاں لاحق ہوں گی. آپ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو اگر
آپ طاقت رکھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اس طریقے سے ہر شخص تھوڑی بہت باتیں جو جانتا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی جانب راغب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تبلیغ کی ضرورت کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تبلیغ کے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔